ہم مشکور ہیں ٹی سی آئی کے، جنہوں نے ہمارے تمام سٹاف کو اسکیل اپ کیا. اس میں آفیسر سے لے کر، یعنی مجھ سے لے کر نیچے ایف ڈبلیو میل فیمیل تک سب کو اسکیل اپ کرا. یعنی کہ ہمارا ہی کام ہمیں دوبارہ سمجھایا، انہوں نے ریفریش کیا، اس میں کوئی نئی چینج لے آئی. چیلنج کو آپ نے کیسے کوپ ود کرنا ہے، اس سے کیسے نبر دزما ہونا ہے، یہ انہوں نے بتایا. باقی آپ نے دیکھا کہ ہم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ آٹومیشن ہو. آپ کو ٹیب دیں گے ایف ڈبلیو میل فیمیل کو، اور انچارجز کو بھی ہم دیں گے ٹیب، اور اس کا سارا جو کام ہے آن لائن ہوگا. ریئل ٹائم ڈیٹا کلیکشن وہ آپ کا ہوگا. تو یہاں آپ نے جو بھی کوئی ایشوز ہو، اپنے جو ٹیچرز ہیں، جو آپ کے ریسورس پرسنز ہیں، ان سے آپ نے ڈسکس کرنا. مجھے نہیں پتا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام کا کسی نے آپ کو بتایا ہو، یہاں پہ کوئی تھا جی ایسا ٹاپک؟ جی آج نہیں تھا اسلام اینڈ فیملی پلاننگ پر. اچھا، تو ان کی کتنی ٹریننگ؟ ایک دن کی نہیں ہے؟ تو اسلام اور جو ہے نا فیملی پلاننگ، اس کا بھی علم آپ کو ہونا چاہیے. تو میں ان سے امتیاز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ جو بھی ٹریننگ ہو ان میں اسلام کا بھی بتایا کریں ان کو نا، کہ اسلام اور فیملی پلاننگ، یہ بہت سے کوسچنز آتے ہیں، مولانا حضرات ان سے پوچھتے ہیں، تو ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسلام میں فیملی پلاننگ جائز ہے یا نہیں ہے. جی، اسلام جو ہے ایک عالمگیر دین ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس کو کوریج دیتا ہے. اسلام میں آپ یعنی کہ سمپل یہ کہہ لیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اس میں بہت زیادہ علم ہے. اس میں یہی بتایا گیا کہ کم از کم 3 سال کا وقفہ، جسے ہم HTS بھی کہتے ہیں، ہیلدی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ پریگنینسی. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب ایک پریگنینسی سے دوسری پریگنینسی کا وقفہ 3 سال ہو تو ماں میں جو بچے کی پیدائش سے خون کی کمی یا باقی جو ایشوز آتے ہیں وہ 3 سال میں کمپلیٹ ہوتے ہیں، کور ہوتے ہیں. تو اسلام جو ہے اس کو نہیں روکتا. قرآن پاک کی جب پہلی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس کو انسان نے لطفے سے پیدا کیا. اب یہ کوشچن ہوتا ہے کہ لطفہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہی آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے. جو قرآن پاک میں پہلی آیات اتری اس میں بھی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اس کو روکتا ہے، لیکن مختلف حالات میں اسلام کے احکامات مختلف ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اب وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے ویزیکٹمی کے متعلق، آپریشن کے متعلق. تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ سے کویسچن پوچھے تو آپ کو تمام کویسچنز آپ کو آنے چاہیے. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھے ہوٹل میں اور بہت اچھے انوائرمنٹ میں ایسی جو ٹریننگ ہے اس کا انعقاد کیا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اس قسم کے جو ایشوز ہیں، اس قسم کی جو ٹریننگ ہے آفیسرز کی اور سٹاف کی، وہ یہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کرواتے رہیں گے. بیسیکلی میل کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں ہم فیملی پلاننگ کے میتھڈس میں. تو فیملی پلاننگ میتھڈ اور پلس ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. ہم اپنے فیلڈ سٹاف کو ٹرین کر رہے ہیں کہ میل ممبرز آف دا کمیونٹی جو ہیں ان کو اس طرف لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے ہمارے پاس اور میل میتھڈ بھی موجود ہیں. میلز بھی فیملی پلاننگ میں حصہ لے سکتے ہیں، خواتین کے شانہ بشانہ، اگرچہ ڈائریکٹلی نہ بھی لے سکیں لیکن انڈائریکٹلی انوالومنٹ ان کی ہوتی ہے، اور انوالومنٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. دونوں پارٹنرز مل کے فیملی پلاننگ کے طریقوں پہ عمل کریں گے تو پھر ہمیں مطلوبہ نتائج ملیں گے. دوسری صورت میں ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملتے اور ہماری گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایکچولی یہ آج کا جو سیشن تھا یہ ٹی سی آئی کی طرف سے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹی سی آئی گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ جو ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو جو جس طرح موبائل سروس یونٹس اور سیٹلائٹ کیمپس کے کنڈکشن میں یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس طرح انہوں نے کچھ ہمارے سروس ڈلیوری آؤٹلیٹس کی میک اوور
اس کو اپ گریڈ کرنے میں کردار ادا کیا. اور ویری امپورٹنٹلی کہ یہ ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے، ہمارا جو فیلڈ ورکرز ہیں، ان کے لیے 100% ان کے تمام اسٹاف کو ٹریننگ کا انہوں نے ارینج کیا تھا. اس میں رائٹ فرام فیملی ویلفیئر ورکر، فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ میل فیمیل اور سوشل ملائزر، تمام کو ہم نے ٹرین کرنا تھا. اور آج کا جو سیشن تھا یہ فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ میل کے لیے ٹریننگ ارینج کی گئی تھی. اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ان کو جو آن جاب جو ان کو پرابلمس فیس آتے ہیں اور ان کو اپ ڈیٹ کرنے میں ہم کردار ادا کر سکیں ٹریننگ کے تھرو. اس میں ان کا انٹرپرسنل اسکلس کمیونیکیشن پہ ان کو اپ ڈیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ان کو ورک ایتھکس اور کانفلکٹ مینجمنٹ پر بات کی گئی. اور اسپیشلی جو ہے ہم نے یہ چیز انٹروڈیوس کروائی ہے اس دفعہ کہ ڈیموگرافک کانسیپٹس، یہ ان کو فرسٹ ٹائم ہم نے جو ڈفرینٹ کی ڈیموگرافک انڈیکیٹرز ہیں، اس پر ڈسٹرکٹ آفیسر صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو فیلڈ ورکرز کو بھی کی ڈیموگرافک انڈیکیٹرز کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے فگرز کہ تاکہ وہ کہیں پر بات کریں تو اس کو وہ کوٹ کر سکیں کہ ہم لوگ ان کمپیریزن ٹو نیبرنگ کنٹریز ہم لوگ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے ہمارا اسٹیٹس ہے. اس حوالے سے ہم نے ان کو اپڈیٹ کیا. اور لاسٹلی جو ہے ہم جو رمضان صاحب جو کہ ماڈرن کانٹرسیپٹیو میتھڈس پر ان کو اپڈیٹ کر رہے ہوں گے، ڈفرینٹ کنفیوژنز اور ٹیکنیکلٹیز ڈسکس کر کے ہم جو ہے نا آج اس ٹریننگ کا اختتام کریں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بڑا ہیلپ فل ہوگا. یہ KCI کی جو ٹریننگ ہے یہ ہمارے پورے جو ہے نا لاہور کو اسکیل اپ کرنے کے لیے ہے. ہر لیول کی ٹریننگ ہوئی ہے. اس میں ڈسٹرکٹ آفیسر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر، تحصیل آفیسر، ڈاکٹرز، اس کے بعد FW میل فیمیل سب کی انہوں نے کروائی ہے ٹریننگ. یعنی جو ہمارا کام ہے اس کو اسکیل اپ کرنا، اس کی جو سارا کام اس کو ریفریش کرنا ہے انہوں نے. سر یہ بتائیے گا کہ ڈپارٹمنٹ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اور فیلڈ اسٹاف بھی کام کر رہا تھا، تو ٹریننگ سیکشن میں کافی ساری چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں. ہاں جی. تو کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا ڈپارٹمنٹ کو؟ یہ آئندہ کے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ان کو تیار کر رہے ہیں. آگے ساری دور آ رہا ہے کمپیوٹر کا اور آٹومیشن کا، اس کے لیے ہم ان کو تیار کر رہے ہیں.